بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات میں عرض لازم کی دوسری تقسیم پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل والعرض اللازم قسمان، اور عرض لازم کے دو قسم ہیں۔ الاول ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم کالبصر للعمی، پہلا قسم وہ ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم آئے، جس طرح کہ بصر عمی کے لیے۔ والثانی ما یلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم، اور دوسرا قسم یہ ہے کہ ملزوم اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو، جیسے کالزوجیت للاربعۃ، جس طرح کہ زوجیت اربع کے لیے۔ فإن من تصور الاربعۃ وتصور مفہوم الزوجیت یجزم بداہۃ ان الاربعۃ زوج ومنقسمۃ بمتساویین، کیونکہ جو شخص اربع کا تصور کرے اور زوجیت کے مفہوم کا تصور کرے تو وہ بداہتاً جزم کر لے گا، یقین کر لے گا کہ اربع زوج ہے، یعنی کہ دو کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس سبق کی عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ ماقبل ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خاصہ اور عرض عام ان دونوں کو کلی عرضی کہا جاتا ہے، اور کلی عرضی کی ایک تقسیم ہم نے پیچھے پڑھی، یعنی کہ لازم اور مفارق۔ پھر لازم کے دو قسم آئے تھے، لازم الوجود اور لازم الماہیت، یہ لازم کی پہلی تقسیم تھی۔ آج ہم لازم کی دوسری تقسیم پڑھیں گے۔ یہ ہے کہ لازم کے دو قسم ہیں۔ پہلا یہ کہ ملزوم کے تصور سے جس کا تصور لازم آ جائے، اور دوسرا ایسا لازم کہ فقط ملزوم کے تصور سے حاصل نہ ہو جزم باللزوم، بلکہ ملزوم کا تصور کیا جائے اور لازم کا تصور کیا جائے، پھر جا کر جزم باللزوم حاصل ہو۔ اصل میں یہ جو اقسام ہیں ان سے پہلے بھی لازم کی ایک تقسیم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرض لازم کے دو قسم ہیں، ایک ہے لازم بین اور دوسرا ہے لازم غیر بین۔ لازم جیسا کہ آپ جانتے ہیں لازم ہوتا ہے جس کا ملزوم سے شے سے انفکاک ممتنع ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لازم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو یہ جو لازم ہے یہ دلیل برہانی کا محتاج ہوگا یا دلیل برہانی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا لازم کو جو دلیل برہانی کا محتاج نہ ہو، ایسا لازم لازم بین کہلاتا ہے۔ یہ لازم بین ہوتا ہے، جس طرح کہ مثلا بصر یہ لازم ہے عمی کو، بصر بینائی کو کہتے ہیں اور عمی نابینائی کو کہتے ہیں، تو بصر یہ عمی کو لازم ہے۔ لازم کس طریقے سے ہے وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ عمی کا جو تصور ہے وہ ہے عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، یہ ہے عمی کا تصور، یعنی عمی کی تعریف کے عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا۔ تو آپ دیکھیں عمی کے تصور کے اندر بصر آ رہا ہے، عدم البصر تو عمی کے تصور کے اندر ہے، تو جو بصر ہے یہ عمی کو لازم ہے، اور یہ جو لزوم ہے بصر کا عمی کے لیے یہ کسی دلیل برہانی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو لازم ہے یہ لازم بین ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لازم غیر بین۔ لازم غیر بین ایسا لازم ہوتا ہے کہ جس کا لزوم دلیل برہانی کا محتاج ہو۔ مثلا مثال کے طور پر العالم متغیر وکل
متغیر حادث، نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ اب یہ جو نتیجہ ہے یہ لازم ہے، اس دلیل کو یہ لازم ہے، نتیجہ لازم ہوتا ہے۔ اب یہ العالم حادث یہ جو لازم ہے تو یہ محتاج ہے کس کا؟ یہ دلیل برہانی کا جو پیچھے آئی ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس دلیل برہانی کا یہ محتاج ہے، کیونکہ اگر یہ دلیل نہ دی جائے تو العالم حادث یہ نتیجہ نہیں آئے گا۔ تو یہ العالم حادث کا جو لزوم ہے یہ محتاج دلیل برہانی ہے، اس وجہ سے ہم العالم حادث کو کہیں گے کہ یہ لازم تو ہے لیکن یہ لازم بین نہیں ہے بلکہ یہ لازم غیر بین ہے، کیونکہ یہ دلیل برہانی کا محتاج ہے۔ تو یہ عرض لازم کے دو قسم ہیں، ایک ہے لازم بین اور دوسرا ہے لازم غیر بین۔ لازم بین جو محتاج دلیل برہانی نہ ہو، اور لازم غیر بین جو محتاج دلیل برہانی ہو۔ یہ جو لازم بین ہے اس کی مصنف نے آج کے سبق کے اندر یہ دو قسم بیان کیے ہیں، اس کی تقسیم کی ہے۔ اصل میں یہ جو مصنف نے بیان کیے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آ جائے، یا ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو، تو یہ لازم بین کی اقسام۔ تو اس کے دو قسم ہیں لازم بین کے۔ پہلا قسم ہے لازم بین بالمعنی الاخص، اور دوسرا قسم ہے لازم بین بالمعنی العام۔ وجہ اثر یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جاتا ہے، یا فقط ملزوم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ملزوم کا بھی تصور کرنا پڑتا ہے، لازم کا بھی تصور کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے، اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہے یہی بصر اما کے لیے، یہ جو بصر اما کے لیے ہے اس میں بصر یہ لازم ہے اور اما یہ ملزوم ہے۔ تو جو بندہ اما کا تصور کرے گا، ملزوم کا تصور کرے گا، تو اما کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جائے گا۔ اما کا تصور کیا ہے؟ عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، یہ اما کا تصور ہے۔ تو جو بندہ اما کا یہ تصور کرے گا تو بصر کا تصور خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہوا کہ ملزوم کے تصور سے ہی، یعنی اما کے تصور سے ہی لازم یعنی بصر کا تصور آ رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لازم بین بالمعنی العام۔ لازم بین بالمعنی العام یہ ہوتا ہے کہ لازم کا تصور کیا جائے، ملزوم کا تصور کیا جائے، تب جا کر ان دو کے درمیان جو لزوم ہے اس کا جزم اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے زوجیت اربع کے لیے۔ زوجیت یہ لازم ہے اور اربع یہ ملزوم ہے۔ تو اب ان دو کے درمیان، زوجیت اور اربع کے درمیان لزوم ہے، لیکن وہ لزوم کا جو جزم اور یقین ہے وہ حاصل ہوگا کہ جب ہم پہلے لازم کا تصور کریں گے، پھر ہم ملزوم کا تصور کریں گے، تب جا کر ہمیں جزم باللزوم حاصل ہوگا۔ کہ زوجیت یعنی لازم کا تصور کیا ہے؟ زوجیت کا مطلب انقسام بمتساویین، یعنی دو کے اوپر پورا تقسیم ہونا، یہ زوجیت کا تصور ہے۔ اور اربع کا کیا تصور ہے؟ چار وحدتیں، چار وحدتیں یہ اربع کا تصور ہے۔ اب جو بندہ اربع کا تصور کرے یعنی چار وحدتوں کا، پھر وہ تصور کرے زوجیت کا یعنی انقسام بمتساویین کا، تو اس کے بعد جا کر اس کو جزم باللزوم حاصل ہوگا کہ زوجیت اور اربع میں لزوم ہے، یعنی زوجیت یا اربع کو لازم ہے، یعنی کہ اربع سے زوجیت یہ منفک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تب ہے کہ جب پہلے لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کیا جائے گا، تب جا کر جزم باللزوم حاصل ہوگا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ ہم ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے کے اندر اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ فصل والعرض العام والعرض اللازم قسمان، عرض لازم کے دو قسم ہیں۔ الاول ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم، یہ اصل میں مطلق لازم کے قسم نہیں ہے بلکہ یہ لازم بین کے قسم ہے۔
مطلق لازم کے دو قسم ہیں، لازم بین اور لازم غیر بین۔ پھر لازم بین کے یہ دو قسم ہیں جس کو بیان کیا، پہلا ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم، پہلا قسم کیا ہے کہ جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم آ جائے، ملزوم کے تصور سے جس کا تصور لازم آ جائے، یہ ہے لازم بین بالمعنی الاخص۔ اس کی مثال ہے کالبصر للعمی، کیونکہ بصر یہ لازم ہے عما کو، تو عما ملزوم ہے، ملزوم کے تصور سے ہی بصر کا تصور لازم آ جاتا ہے، کیونکہ عما کا تصور کہ عدم البصر، تو عدم البصر کے اندر بصر ہے۔ ثانی اور دوسرا قسم، یعنی یہ لازم بین کا دوسرا قسم، ما یلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم، ملزوم اور لازم کے تصور سے لازم آئے، کیا؟ الجزم باللزوم، جزم باللزوم۔ یہ الجزم باللزوم یہ ما یلزمو کا یہ فاعل ہے، ملزوم کے تصور سے اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم آئے۔ اس کی مثال دی ہے جس طرح کہ زوجیت اربع کے لیے۔ اب فَإِنَّ سے مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں، کیونکہ من تصورہ، جو بندہ تصور کرے اربع کا، اربع کا تصور کیا؟ چار وحدتیں، اور وتصورہ مفہوم الزوجیہ، اور زوجیت کے مفہوم کا تصور کرے، اور زوجیت کا مفہوم کیا؟ انقسام بمتساویین۔ تو یہ جب ملزوم اور لازم ان کے الگ الگ تصور کرے گا تو یجزم، اس کو جزم آئے گا بداہتاً اس بات کا کہ الاربعۃ زوج، کہ اربع کیا ہے؟ یہ زوج ہے۔ اسی کے آگے یہ تفسیر کی ہے، یعنی منقسمۃ بمتساویین، کہ جو اربع کا عدد ہے یہ دو کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔